تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ شاید تاریخ میں پہلی بار زمین پر جنگ کے اثرات خلا میں محسوس کیے گئے ہیں۔ روس کی جانب سے یہ کہنے کے بعد کہ یوکرین پر حملے کے لیے روس پر امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے نتیجے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے کریش ہونے کا خدشہ ہے۔ اب اس نے خلائی پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ممالک کے جھنڈے اپنے راکٹ سے ہٹا دیے ہیں، سوائے ہندوستان کے جھنڈے کے۔ بدھ کے روز روسی خلائی ایجنسی روسکوسموس کے سربراہ دیمتری روگوزین نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں بیکونور لانچ پیڈ پر کارکنوں کو وین ویپ راکٹ پر امریکہ، جاپان اور برطانیہ کے جھنڈوں کو ڈھانپتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو جمعے کو لانچ ہونے والا ہے۔ تاہم ہندوستان کا جھنڈا برقرار رکھا گیا۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بدھ کے روز بحران زدہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کے معاملے پر مبینہ طور پر سیاست کرنے پر کانگریس پر تنقید کی۔ حکومت یوکرین سے ایک ہندوستانی طالب علم کو لانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی اس طرح کی بحرانی صورتحال میں سیاست کر رہی ہے۔ ونڈرلا حیدرآباد نے خواتین کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تھیم پارک میں تفریح کے لیے ایک خصوصی پیشکش کا اعلان کیا ہے۔ یہ 1049 روپے میں داخلے کے ٹکٹوں پر ایک پیشکش پیش کر رہا ہے جس میں GST شامل ہے۔ خواتین ایک ٹکٹ خرید سکتی ہیں اور ایک ٹکٹ مفت حاصل کر سکتی ہے۔ خواتین اپنے گرل گینگ کے ساتھ تھیم پارک میں تفریح اور تفریح کے ایک خصوصی دن کا منصوبہ بنا سکتی ہے اور عالمی معیار کی سواریوں اور پرکشش مقامات سے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ 8 مارچ کو ونڈرلا 10 سال سے زیادہ عمر کے مرد مہمانوں کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ پیشکش آن لائن بکنگ کے ساتھ ساتھ واک ان کے لیے بھی دستیاب ہے اور یہ صرف خواتین آنے والوں کے موضوع ہے۔ 8 مارچ کے لیے مردوں کے لیے بک کیا گیا کوئی بھی ٹکٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ تھیم پارک حکومت تلنگانہ اور وزارت صحت کے ذریعے جاری کردہ ضروری رہنما خطوط پر عمل کرتا ہے۔ کمپنی کی حفظان صحت اور حفاظت کی پالیسی کے حصے کے طور پر فرشوں کو نشانزد کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مہمان سواریوں، ریسٹورنٹ، قطار والے علاقوں اور کھوکھوں میں جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکے۔ حیدرآباد پولیس نے بدھ کے روز 15 لوگوں کو آبکاری اور سیاحت کے وزیر سرینیواس گوڈ کے قتل کی مبینہ سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ ناگراجو یادیہ اور وشوناتھ سبھی محبوب نگر سے 2 آتشیں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا، جس نے مبینہ طور پر ایک فاروق سے 25 فروری کو سچترا جنکشن کے قریب ایک لاج میں ملاقات کی اور اس سے روپے دینے کا وعدہ کیا۔ وزیر پر حملہ کرنے کے لیے 15 کروڑ۔ تاہم انتظامات کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر فاروق پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر ایم اسٹیفن رویندر نے کہا کہ ناگراجو یادیہ اور وشوناتھ کو فاروق کے خلاف قتل کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دیگر مشتبہ افراد راگھویندرا راجو، مدھوسودھن اور روی کے کال ڈیٹا ریکارڈ کا انکوائری کے حصے کے طور پر معائنہ کیا گیا اور ان ٹھکانے کا پتہ دہلی میں BJP کے ایک سیاستدان اور سابق MP کے سرونٹ کوارٹر سے لگایا گیا جہاں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اسٹیفن رویندرا نے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں MP کے کوارٹرز میں MP کے پرسنل اسسٹنٹ نے پناہ دی تھی۔ ان کی گرفتاری سے قتل کے منصوبے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اسٹیفن رویندرا نے کہا کہ سابق MP اور BJP کے ایک اور قومی عہدیدار کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوگا۔ مزید تفتیش کی۔ چونکہ ہم نے گرفتار افراد کو 27 فروری کو عدالت میں پیش کرنا تھا، اس لیے ہم مکمل تفتیش کرنے سے قاصر تھے۔ حراست کے دوران مزید معلومات حاصل کی جائیں گی۔ کمشنر نے مزید کہا کہ رقم کا ذریعہ، مقصد اور کلید سازش کرنے والوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، حالانکہ ہتھیار اتر پردیش میں منگوائے گئے تھے۔ کابینہ کی ضلعی کمیٹی نے ریاستی کابینہ کو اگلے تعلیمی سال سے تمام سرکاری اسکولوں میں کلاسز 1 تا 8ویں جماعت تک انگریزی میڈیم متعارف کرانے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم متعارف کرانے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیس ریگولیشن پر تشکیل دی گئی ضلعی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کیا گیا، جس میں وزیر تعلیم P سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ وزراء KT راما راؤ، T ہریش راؤ اور دیگر موجود تھے۔
ضلعی کمیٹی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کرنے اور ضروری رہنما خطوط تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور عہدیداروں سے انگریزی میڈیم کو متعارف کرانے سے قبل ضروری انتظامات کرنے کو کہا، جس میں 2 لسانی نصابی کتب کی طباعت اور بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے داخلوں میں اضافے کی توقع ہے۔ عہدیداروں کو اساتذہ کو خصوصی تربیت فراہم کرنے اور طلباء کو خصوصی کورس پیش کرنے کے لیے خدمات کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیس ریگولیشن پر ذیلی کمیٹی نے دیگر ریاستوں کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا اور حتمی فیصلے سے قبل دوبارہ ملاقات کی۔ تلنگانہ کے صدر تجارت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ تلنگانہ آزاد ہندوستان کا سب سے کامیاب اسٹارٹ اپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت شماریات اور پروگرام کے نفاذ کے ذریعے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تلنگانہ کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار GSTP اور فی کس آمدنی میں بترتیب 130% اور 125% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے سالانہ اجلاس اور لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا موضوع تھا انڈیا ایٹ 75 نے ہندوستان کے لیے تبدیلی کی تحریک، انہوں نے نشاندہی کی کہ تلنگانہ کی فی کس آمدنی جو 2014 میں 1,24,000 روپے تھی اب بڑھ گئی ہے 2,78,000 تک۔ اسی طرح GSTP جو کہ 4.9 لاکھ کروڑ روپے تھی بڑھ کر 11.54 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کس طرح بہت اچھا کام کرنے میں کامیاب رہی ہے، انہوں نے کہا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ امراوتی کیپٹل سٹی ماسٹر پلان کو نافذ کرے اور دارالحکومت کے علاقے میں تمام ترقیاتی سرگرمیاں جاری رکھے۔ حکمران YSRC کو ایک دھچکے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، جس نے واحد دارالحکومت کے طور پر امراوتی کے بجائے 3 دارالحکومتوں کی تجویز پیش کی تھی۔ ہائی کورٹ نے جمعرات کو امراوتی خطہ کے کسانوں کی طرف سے دائر درخواستوں کے ایک بیچ پر اپنا فیصلہ سنایا، جس میں AP اور شمولیتی ترقی کی مخالفت کی گئی، دارالحکومتوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اور کیپٹل ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ کو ختم کرنے کی بھی مخالفت کرتا تھا۔ ریاستی حکومت نے بعد میں دونوں بلوں کو واپس لے لیا اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کا فٹ فال جو وبائی امراض کے پھیلنے کے بعد متاثر ہوا تھا، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بڑی IT کمپنیاں گھر سے کام کے موڈ کو ختم کر رہی ہیں۔ فروری سے حیدرآباد میں IT کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو دفتر سے کام کرنے کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ گھر سے کام ختم ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میٹرو ریل کی تعداد سرخ، سبز اور نیلی لائنوں پر روزانہ 2.3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ توقع ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ حیدرآباد میں بہت سی IT کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو گھر سے کام ختم کرنے اور اپریل کے مہینے کے بعد دفتر سے کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹیشن کارپوریشن بس کرایوں میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے کرایوں میں اضافے کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ RTC نے پہلے ہی گزشتہ سال ریاستی حکومت کو ایک تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے تجویز کی منظوری کے بعد اضافہ ہوتا تھا۔ موجودہ روس یوکرائن جنگ کے باعث پوری دنیا میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے RTC حکام نے اپنی سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی ہے۔ پہلے کی رپورٹ کے مطابق ریاست سالانہ 850 کروڑ روپے کی خسارے کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ اب نئی صورتحال کے مطابق ریاست کو 2,000 روپے کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، 1,200 کروڑ سالانہ۔ معتبر ذرائع کے مطابق RTC میں 40 تا 50 پیسے فی کلومیٹر اضافہ ہونے کا امکان ہے، تاہم RTC حکام اس تجویز پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ فی الحال RTC شدید خسارے میں ہے اور کارپوریشن کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کانگریس لیڈر اور گوا کے سابق وزیر مائیکل لوبو نے جمعرات کو اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پارٹی 10 مارچ کو اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد BJP کو ختم کر کے ریاست میں حکومت بنائے گی، اور ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ سونیا گاندھی کی قیادت والی پارٹی میں تقسیم ہو جائے گی۔ ساحلی ریاست اپوزیشن لیڈر ڈگمبر کامت اور گوا کانگریس کے سربراہ گریش چوڈانکر کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لوبو نے ان افواہوں کو بھی مسترد کر دیا کہ BJP کی اعلیٰ قیادت اگلے ہفتے نتائج کے بعد تبدیل ہونے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ میں ہے۔ فی الحال کے لیے
خبرنامہ اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔